چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس پر رد عمل کہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن مذاکراتی کمیٹیوں کے تمام ارکان بہترین سیاسی بصیرت کے حامل ہیں۔ اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کے تمام ارکان 2 جنوری کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ امید ہے افریقین مذاکرات میں کھلے دل اور نیک نیتی کا مظاہرہ کریں گے۔ مذاکرات میں سنجیدہ کوششیں مثبت نتائج تک ضرور پہنچا دیتی ہیں۔ پر امید ہے کہ مذاکراتی کمیٹیاں کم وقت میں کوئی حل نکال لیں گی۔ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہوگی۔ علیمہ خان کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 2.5 سال سے مقدمات بھگت رہا ہوں، ڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بانی نے کہا بنی گالہ میں نظر بند نہیں ہوں گا، کیسز کا سامنا کروں گا۔ بانی کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں، 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کرائیں، بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے۔ وہ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں، آپ بھی سنیے۔ 2.5 سال سے اپنے کیسز کا سامنا کر رہا ہوں، جو میں نے جیل کاٹی ہے 1.5 سال، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کے ساتھ ڈیل کر کے نکلوں؟ میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، چاہے وہ یہاں پہ ہو اس جو جیل کورٹ میں، اور چاہے ٹرائل کورٹ میں ہو یا جا کر ہائی کورٹ میں ہو۔ باقی جو کیسز ہیں عمران خان کے، وہ آپ کو پتہ ہے 9 مئی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا تعلق ہے 26 نومبر سے۔ انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائے سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز سے، وہ اس کی تحقیقات کریں گے، اور یہ بے گناہ لوگ جو اپنے جیلوں میں بھرے ہوئے ان کو رہا کریں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما پلوشہ خان نے کہا ہے کہ حکومت اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلے۔ نون لیگ فیصلوں پر پیپلز پارٹی سے مشاورت ضرور کرے۔ نون لیگ کو سمجھ بوجھ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یک طرفہ فیصلے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پیپلز پارٹی ایٹمی پروگرام کی حفاظت کرے گی، چاہے کوئی بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ بھی اپنی سیاسی جو اپنے ساتھ اتحادیوں کو لے کر چلتی ہے، تو پھر اتحادیوں سے بھی بات کرے۔ یک طرفہ فیصلے اس وقت ملک کے لیے سخت خطرے کا باعث۔ آج ہم نون لیگ سے بھی کہیں کہ آپ جتنے فیصلے کریں، اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مشاورت کو سامنے رکھیں، مشاورت سے چلیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو کئی دہائیوں سے ایک ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، چاہے اس کا کوئی بھی سیاسی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے، چاہے ہمیں بیرونی خمیازہ بھگتنا پڑے، لیکن پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی اگر کوئی سب سے پہلے حفاظت کے لیے آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ ملک میں اس وقت سخت ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ملک کے ایٹمی پروگرام کو نشانے پر لیا جا چکا ہے۔ سوال یہ ہے ملک کے عوام سے کہ آپ دیکھیے کہ کون سی لابی ہے جو ان کے حق میں بول رہی ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جو ان کے حق میں بول رہے ہیں۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ شام کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مرکزی بینک کی ایک خاتون گورنر نامزد کر دی گئی ہے۔ شامی انتظامیہ نے مرکزی بینک کی سابق نگران ڈائریکٹر مسز صابرین کو گورنر مقرر کر دیا ہے۔ مسز صابرین اکاؤنٹنگ میں ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتی ہیں۔ مسز صابرین شام کی 70 برس سے زیادہ کی تاریخ میں اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہے۔ شام کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مرکزی بینک کی ایک خاتون گورنر نامزد۔ شامی انتظامیہ نے مرکزی بینک کی سابق نگران ڈائریکٹر مسز صابرین کو گورنر مقرر کر دیا ہے۔ مسز صابرین اکاؤنٹنگ میں ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتی ہیں۔ مسز صابرین شام کی 70 برس سے زیادہ کی تاریخ میں اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہے۔ ایران نے شام کی تقسیم کے مغربی منصوبے کو مسترد کر دیا۔ ایران کا شام میں تقسیم کی سازشوں کو ترک کر کے جامع حکمت عملی بنانے کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے عمانی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ شام میں امن کے لیے حکومت میں تمام فریق شامل ہونے چاہیے۔ شام کی سلامتی اور استحکام کے لیے علاقائی سالمیت اور خود مختاری ضروری ہے۔ شام کی سرزمین پر قبضوں اور مداخلت سے کشیدگی بڑھے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ایران نے شام کی تقسیم کے مغربی منصوبے کو مسترد کر دیا۔ ایران کا شام میں تقسیم کی سازشوں کو ترک کر کے جامع حکومت بنانے کا مطالبہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے عمانی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ شام میں امن کے لیے حکومت میں تمام فریق شامل ہونے چاہیے۔ ایتھوپیا میں مسافر ٹرک دریا میں گرنے سے اموات کا اضافہ۔
जाम बहक अफराद की तादाद 71 होगी। जाम बहक अफराद में 68 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हादसा शादी की तकरीब से वापसी के दौरान ट्रक बेकाबू होकर दरिया में गिरने से पेश आया है। एथोपिया में मुसाफिर ट्रक दरिया में गिरने से अमवात में इजाफा। जाम बहक अफराद की तादाद 71 होगी। जाम बहक अफराद में 68 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि हादसा शादी की तकरीब से वापसी के दौरान ट्रक बेकाबू होकर दरिया में गिरने से पेश आया।